أعوذ من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. ہماری گفتگو سورہ مبارکہ حجرات کی 14ویں اور 15ویں آیت میں چل رہی ہے. اللہ عز و جل اس طرح ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. والمؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم ارتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. جب قالت الأعراب آمنا، یہ اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اے حبیب ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یہ کہو کہ تم اسلام لائے ہو اور ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں. اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تمہارے اعمال میں سے کوئی چیز بھی کم نہیں کی جائے گی، تمہیں اجر و ثواب اس کا پورا ملے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اب بے شک اللہ غفور رحیم ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، مومنون صرف اور صرف وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم يرتابوا، پھر انہوں نے کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں کیا. وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مال سے، اپنی جان سے. اولئک هم الصادقون، وہی لوگ سچے ہیں، وہی صادق ہیں. اس سلسلے میں بہت سیا شان نزول بیان کی، عنایت کی، اور بتایا کہ اسلام اور ایمان میں کیا ہے، اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے گفتگو کی اور پڑھا کہ الایمان و اقرار و عمل والاسلام و اقرار بلا عمل. ہم نے پڑھا کہ ایمان اقرار اور عمل کا نام ہے اور اسلام اقرار ہے بغیر عمل کے. پھر اسی سلسلے میں ہم نے ایک اور روایت امام صادق علیہ السلام سے، جس کو فضیل بن یسار نے نقل کی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام علیہ السلام نے فرمایا: ان الایمان یشارک الاسلام، ایمان میں اسلام شریک ہے، ولا یشارکہ الاسلام، لیکن ایمان میں، اسلام میں یعنی ایمان شریک نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو شخص مومن ہے، جو شخص مسلمان ہے وہ مومن بھی ہو، لیکن جو شخص مومن ہے وہ مسلمان ہے. یعنی ہر مسلمان کا مومن ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر مومن کا مسلمان ہونا گویا ضروری ہے. یعنی ہر مومن مسلمان ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہے. ان الایمان ما وقر فی القلوب، وقر فی القلوب، ایمان کیا ہے؟ جو دلوں میں ہوتا ہے، ایمان وہ ہے جو دلوں میں ہوتا ہے. ما علیہ المناکع والموارث والدماء، اور اسلام جو ہے وہ اس کی وجہ سے، یعنی دستور نکاح، شادیاں، میراث اور خون کا محفوظ ہونا ہے. یہ ہماری گفتگو چل رہی تھی. کہنے کہ ولے ان تفاوت مفہومی در صورتیاز، کہ ان دو واجہ در برابر ہم قرار گیرن. کہہ رہے یہ فرق جو ہے اس وقت ہے جیسا ہم نے بتایا کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے. ضروری نہیں مومن ہو، صحیح ہے، لیکن ہر مومن ہے. اسلام نام نہیں بلکہ صرف صرف زبان کا نام ہے، لیکن ایمان کو اقرار کے ساتھ عمل کا بھی نام ہے، عمل بھی ہے اور اقرار بھی ہے، جو ہم نے اوپر پڑھا. کہہ رہے یہ فرق جو ہے
یہ مفہوم اس وقت اس صورت میں جو ہے پایا جاتا ہے کہ جب ہم ان کو ایک دوسرے کے مقابلے میں پیش کریں، یعنی ایمان اور اسلام کو ایک دوسرے کے مقابلے میں پیش کریں، صحیح ہے۔ اما ہرگاہ جدا از ہم ذکر شوند، لیکن اگر ان کو ہم الگ الگ بیان کریں، الگ الگ ان کو مثلا جو ہے وہ بیان کیا جائے، الگ الگ استعمال کیا جائے ان لفظوں کو یا اس چیز کو، تو ممکن است اسلام بر ہمون چیز اطلاق شود کہ ایمان بر اون اطلاق میں شود، تو ممکن ہے کہ اسلام کا اطلاق ہر اس چیز پر ہو، یعنی اسلام ہر اس چیز پہ صادق ہے، اس کا اطلاق ہو کہ جس کا اطلاق ایمان پر ہوتا ہے، جی، یعنی جس پر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے اسی پر اسلام کا اطلاق بھی ہوتا ہے۔ یعنی یہ فرق جو ہم نے بیان کیا ہے یہ اس صورت میں ہے جب ہم اسلام اور ایمان کو ایک دوسرے کے مقابلے پہ استعمال کریں، لیکن اگر جو ہے وہ ایک دوسرے کے مقابلے پہ نہیں بلکہ الگ الگ استعمال کیا ہے تو پھر ایمان اور اسلام میں فرق نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ جہاں اسلام استعمال ہو رہا ہو وہیں ایمان استعمال ہو رہا ہو، اور جہاں ایمان استعمال ہوتا ہو وہیں پر جو ہے وہ اسلام کا بھی اطلاق ہوتا ہو، یعنی ہر دو واضح در یک معنی استعمال کرتا، یعنی دونوں جو ہیں وہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی یہ ممکن ہے۔ سپس در آیه مورد بحث می افزاید اگر از خدا و رسولش اطاعت کنید ثواب اعمالتون را بطور کامل می دهد۔ پھر اس آیت میں یہ بات بیان ہوئی ہے، اس بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے تمہارے اعمال کا ثواب جو ہے وہ بطور کامل دیا جائے گا، صحیح۔ اللہ ان لوگوں کے اجر و ثواب کو پورا دیتا ہے، کامل اجر و ثواب دیتا ہے ان لوگوں کو کہ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ پر اور اس کے رسول پر، تو اللہ ان کے ثواب میں اعمال کے بدلے میں جو ثواب دے گا اس میں کسی قسم کو نقص نہیں کرتا، نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو پورا جو ہے وہ ثواب دیا جائے گا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی نقص نہیں کیا جائے گا، کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا، کسی چیز کو کم نہیں کیا جائے گا، بلکہ تمہیں بھرپور ثواب اور اجر دیا جائے گا، جتنا تم نے اعمال کیے ہیں اتنا ہی تمہیں اجر و ثواب دیا جائے گا۔ چرا کہ خداوند غفور و رحیم است، اس لیے کہ اللہ عز و جل غفور و رحیم ہے، مولا سبحانہ و تعالی غفور اور رحیم ہے، لہذا اس کے رحیم ہونے کا تقاضا ہی ہے کہ وہ اس کے غفور ہونے کا تقاضا ہی ہے کہ وہ آپ کے اعمال کے بدلے جو آپ نے اعمال کیے ہیں ان کا جو اجر و ثواب ہے اس میں کسی طرح کا نقص نہ کرے، وہ غفور و رحیم ہے۔ اگر تم سے حتی کوتاہی ہوئی ہے تو وہ معاف کرے گا، لیکن اگر تم ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسول پر تو تمہیں پورا بھرپور اجر و ثواب دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ عز و جل غفور و رحیم ہے۔ لا یلدکم از مادہ لیت بر وزن لیت، یعنی از مادہ لیت بر وزن ریب، بمانا کم گزاردن، حق است، حق است۔ لیت کے کیا معنی ہے؟ یعنی کم کر دینا، حق کو کم کر دینا، حق کو ضائع نہیں کرتا، اللہ کسی کے حق کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ جو ہے وہ ان اللہ لا یظلم الناس لیکن الناس یظلمون انفسهم، اللہ کسی پر جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا، کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنے نفس پہ خود اپنے آپ ظلم کرتے ہیں، خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں لوگ جو ہیں، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کیونکہ اللہ عادل ہے، مجسمہ عادل ہے، وہ اللہ عادل ہے اور وہ عین عدل ہے، تو اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ لہذا جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے جو ہے مثلا اگر اعمال صالحہ انجام دیں گے وہ، تو اللہ ان کے کسی بھی عمل کو ایسا نہیں ہے کہ اس کے جو اجر و ثواب اللہ نے معین فرمایا ہے اس میں کمی کرے، بلکہ ان کو بھرپور اجر و ثواب دیا جائے گا، بلکہ ان کی کوششوں اور محنتوں سے زیادہ اجر و ثواب اللہ دیتا ہے، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اگر اللہ جو ہے وہ مثلا عدالت سے کام لے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ اپنے رحم
اور کرم اور لطف اور فضل سے کام لیتا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر جو ہے وہ بہت زیادہ لطف فرمانے والا، فضل فرمانے والا ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ انجام دیں گے تو اللہ ان کے ذرا سے بھی اجر کو ضائع نہیں کرے گا، ذرا سے بھی اجر کم نہیں کرے گا، بلکہ ان کو بھرپور اجر دیا جائے گا۔ جملہ اخیر در حقیقت اشارہ بیت اصل مسلم قرآنی است، بیت اصل مسلم قرآنی است کہ شرط قبولی اعمال ایمان است، یعنی جو جملہ ہے آخر والا وہ حقیقت میں اشارہ ہے ایک اصل مسلم کی طرف، جو قرآن کریم کی ایک اصل مسلم ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ وہ یہ کہ اعمال کے قبول ہونے میں ایمان کی شرط، یعنی سب سے پہلی شرط کیا ہے اعمال کے قبول ہونے میں؟ ایمان سب سے پہلی شرط ہے۔ اگر شما ایمان قلبی گوید فرماتا ہے اگر شما ایمان قلبی با خدا و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داشته باشید کہ نشانہ ان اطاعت از فرمان خدا و رسول او است اعمال شما ارزش می یابد، کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے اور ایمان کے ساتھ ساتھ تم اعمال صالحہ انجام دو گے تو اللہ تمہارے اعمال کو بہت زیادہ قیمتی بنا دے گا، اور تمہارے اعمال اللہ کے نزدیک یہ قیمتی ہیں اور اللہ ان کی قدر کرتا ہے، اور اللہ اس میں سے کسی بھی اجر کو کم نہیں کرے گا۔ وہ خدا کہ حتیٰ کوچک ترین حسنات تمہارا بھی پذیر رہتا کہ اللہ عز و جل تمہاری مختصر اور چھوٹے چھوٹے جو ہے تمہارے اعمال ان کو بھی قبول فرمائے گا۔ اگر تم نے راستے میں چلتے ہوئے جو ہے وہ ایک ڈھیلا بھی ہٹا کے ایک طرف رکھ دیا اس وجہ سے کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، کوئی اینٹ پڑی ہوئی تھی اسے ایک طرف ہٹا دیا آپ نے، تو اللہ اس کو بھی اجر دے گا، کیونکہ اللہ جو آپ با ایمان ہیں، آپ مومن ہیں، آپ کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہے، تو جب آپ کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہوگا تو اللہ عز و جل آپ کے چھوٹے اعمال کو بھی قبول کرے گا، بطور احسن قبول فرمائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کا ایمان ہو، ظاہر ایمان ہو تو پھر تقویٰ ہوگا، تقویٰ جو کہ ایمان کا پھل ہے، صحیح ہے۔ تو جتنا آپ جو ہے وہ پھر آپ عمل انجام دو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اب یہ نہیں دیکھنا ہوگا اس کے بعد کہ یہ عمل چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ جو بھی آپ انجام دیں گے اللہ عز و جل اس پہ آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب دے گا۔ آپ نے ایک راستے سے پتھر ہٹا دیا ہے تو اللہ آپ کو اجر دے گا، جبکہ پتھر ہٹانے کی تو قیمت نہیں ہے، چھوٹا موٹا پتھر پڑا ہوا ہے، آپ کے دماغ میں بات آ گئی کہ بھئی کوئی راستہ چلنے والے ٹھوکر نہ لگ جائے، کوئی بائک سے آ رہا ہے تو گر نہ جائے اس میں مثلا جو ہے ڈس بیلنس نہ ہو جائے، صحیح جو آپ نے نیت اس طرح کی ہے سوچ، اور یہ سوچ کے آپ نے پتھر ہٹا دیا، کوئی گڑھا تھا چھوٹا موٹا اس میں مٹی بھر دی مثلا جو ہے اسے پر کر دیا کہ کوئی گر نہ جائے، یا کسی کی گاڑی نہ اس میں گر جائے، کوئی انسان اس میں پیر گر جائے تو وہ گر جائے گا مثلا جو ہے، اس طرح یہ سوچ کے آپ نے چھوٹا سا کام کیا، لیکن اللہ کے اجر و ثواب اس کا بہت زیادہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چھوٹا کام انجام دیا تو اس کا ثواب نہیں ہے، نہیں، بلکہ کیا کہ چھوٹا کام بھی آپ اللہ کے اوپر ایمان لا کر، اس کے رسول پر ایمان لا کر چھوٹے سی بھی نیکی انجام دو گے تو اللہ کے یہاں وہ قبول ہے، اور بطور حسن اللہ اسے قبول فرمائے گا۔ بلے خداوند حتی کوچکترین حسنات شمارا می پذیرد و پاداش می دهد و حتی با برکت این ایمان گناہان شمارا می بخشد کہ وہ غفور الرحیم است، اور یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایمان کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اللہ غفور ہے۔ بازنجر دست یافتن بر این امر باطنی یعنی ایمان کار آسانی نیست، اور یہ ایمان جو ہے بہت آسان کام نہیں ہے۔ درایا بعد ذکر نشان آئی ان میں پردازت، اس کے بعد والی آیت میں جو ہے اس کی جو ہے وہ اس کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، نشان آئی کہ بخوبی مومن را مسلم و صادق را کاذب و اونہا را کہ عاشقان دعوت پیغمبر را پذیرفتان از اونہا کے برائے حفظ جان یا رسیدن بمال دنیا اظہار ایمان کنند جدا می سازد می فرماید، یعنی والی بعد والی آیت اس کو بیان کیا ہے کہ جو مومن کو مسلم اور صادق کو جھوٹے سے، سچے کو جھوٹے سے، اور وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو صدق دل سے اور عشق اور محبت کے ساتھ قبول فرما کرتے ہیں، از اونہا کے برائے حفظ جان، یا وہ لوگ جو اسلام کو حفظ جان کے لیے یا مثلا مال دنیا کو حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ جو ایمان کا اظہار کرتے ہیں جدا ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ کے رسول کی دعوت کو صدق دل سے اور محبت اور عشق کے ساتھ قبول کرتے ہیں وہ لوگ، اور وہ لوگ کہ جو صرف اسلام کو یا ایمان اس لیے ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہ مال دنیا مل جائے
یا جان بچ جائے ہماری کسی طریقے سے مثلا، تو وہ اسلام کا اظہار کر دیتے ہیں. تو ان میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہے. جو لوگ صدق دل سے اور عاشقانہ طور پر جو ہے دعوت اسلام کو قبول کرتے ہیں، رسول اسلام کے فرامین کو مانتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو مثلا صرف جان کے لیے یا مال دنیا کے لیے اسلام قبول کر رہے ہیں، ان میں بڑا فرق ہے. وہ مومنان واقعی تنہا کسانی ہستند کہ با خدا و رسول ایمان آوردان ہرگز شک و ریبی با خود راہ نہ دادے. مومنین واقعاً وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ اور رسول پر ایمان لائے، یعنی خلوص کے ساتھ ایمان لائے ہیں. ان کے یہاں نہ کوئی لالچ ہے، نہ ان کے یہاں مثلا جو ہے وہ کوئی ڈر خوف تھا کسی وجہ کا، بلکہ وہ اس لیے ایمان لائے کہ اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، رسول پر ایمان ہونا چاہیے، رسول واقعا اللہ کے رسول ہیں، اس کے نمائندے ہیں، اور اس سلسلے میں ان کو کسی طرح کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا. وہ اموال و جان ہے خود در رائے خدا بجہاد پرداختان، اور انہوں نے اپنے مال اور جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے. ایسے لوگ یعنی وہ لوگ واقعا جو ہے وہ مومنین ہیں. جیسے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. مومنین صرف اور صرف وہ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور انہوں نے کسی طرح کوئی شک و شبہ کیا ہی نہیں. وجاهدوا باموالهم وانفسهم، اور انہوں نے اپنے مال اور جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قربانیاں دی، اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال کو پیش کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا. باقی انشاءاللہ غزن سعیدی والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان